بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اور وہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کی آواز وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ ایک بزرگ نے کتے سے پوچھا کہ تو بہت وفادار ہے، پر تجھ میں دو خامیاں ہیں۔ پہلا، تو دیوار پر پیشاب کرتا ہے، دوسرا، تو فقیر پر بھونکتا ہے۔ کتے نے جواب دیا، زمین پر پیشاب اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں خدا کا کوئی بندہ یہاں سجدہ نہ کر دے، فقیر پر اس لیے بھونکتا ہوں کہ وہ بندے سے مانگتا ہے، خدا سے نہیں۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیراں ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے، وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں، تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ مقابلہ، رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلے کر کے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں، ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے،
کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا، اٹھ میرے بندے، آنسو صاف کر، اب تیری باری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں سچ بولنا اختیار کرو، کیونکہ یہ بہشت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو، کیونکہ یہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دگلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔